بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 13 مارچ ہے، سال 2022۔ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی صورت میں نون لیگ میں بغاوت، تحریک عدم اعتماد پاش پاش کر دیں گے۔ ڈاکٹر بابر اعوان اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ الیکشن کمیشن ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم اور حکومت کے سامنے آ گیا ہے۔ انتہائی بڑی خبر ہے، اسی سے آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، جیسے نیب ایک آئینی ادارہ ہے۔ نیب نے جس طرح کا احتساب کیا ہے اور اس کی وجہ سے آج قومی چور ڈاکو لٹیرے آرام کے ساتھ ایک دیانتدار حکومت کے سامنے، دیانتدار حکمران کے سامنے کھڑے ہیں۔ حکومت تو چلو بے ضابطیاں ہو سکتی ہیں، بیڈ گورننس کے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں پر کرپشن کے الزامات ہیں، جنہوں نے لوٹا ہے، پوری قوم جانتی ہے کس طرح کا ان کا کریکٹر ہے۔ لیکن وہ ایک ایسے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر یہاں پر کھڑے ہیں کہ جس پر کوئی کرپشن کا وہ الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک بڑی انہونی ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کئی مرتبہ بڑی فیور دی ہے، اور اب وزیر اعظم عمران خان مختلف جگہوں پر جا کر جلسے کر رہے ہیں، اور ان جلسوں کی تکلیف اپوزیشن کو تو ہوئی ہے، ظاہر ہے پورا بیانیہ بدل گیا ہے۔ اور اس وقت چودھری ہوں، اتحادی ہوں، وہ بھی اگر چلے جائیں تو عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ایک بہت بڑا مومنٹم بن رہا ہے، اور لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر اس عمران خان کا قصور کیا ہے؟ ان کو سارے قومی چور ڈاکو لٹیرے ایک ہو کر حکومت سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ تو یہ وہ چیز ہے جس نے اخلاقی طور پر وزیر اعظم عمران خان کا جو مورال ہے وہ مزید بلند کر دیا ہے، اور 2018 سے زیادہ ایک بڑے لیول کا مومنٹم جب بنے گا تو یقیناً عمران خان ایک بڑے مارجن کے ساتھ 2023 کے الیکشن کے اندر آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ صورتحال تو بدلتی رہتی ہے۔ اب حکومت ایک آرڈیننس لے کر آئی کہ وزیر اعظم وفاقی وزراء وہ اسکیموں کا اعلان نہیں کریں گے، لیکن جہاں چاہیں وہ جا کر جلسہ کر سکتے ہیں۔ اگر الیکشن اناؤنس بھی ہو گیا ہے تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے، اور اس نے آپ کو علم ہے دیر کے اندر جلسے سے ایک روز پہلے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور وزیر اعظم کو جانے سے منع کیا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی جس طریقے سے ووٹوں کی خرید و فروخت کے ذریعے سینیٹر منتخب ہوا، اور پھر وہ قومی اسمبلی کے اندر یعنی سینٹ کے اندر چیئرمین منتخب ہو گیا، وہ ساری نوٹوں سے جو خرید و فروخت ہے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن وہاں پر چیف الیکشن کمشنر اور ان کا جو سٹاف ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی وہ پھرتیاں نظر نہیں آئی، چونکہ اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے۔ حکومت کے خلاف ایک باقاعدہ ان کا معاہد نظر آتا ہے، یقیناً وہ آئین اور قانون کا سہارا لے کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک آرڈیننس حکومت کی طرف سے آنے کے باوجود یہ نظر ثانی شدہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کے مطابق آرڈیننس کا سیکشن 181A الیکشن ایکٹ شک 233 سے متصادم ہے۔ آرڈیننس الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ کو بالائے طاق رکھ کر جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا ہے کہ انتخابی ضابطہ اخلاق بنانا الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ آرڈیننس کا سیکشن 181A الیکشن ایکٹ شک 233 سے براہ راست متصادم ہے۔ یہ سیکشن شفافیت اور تمام امیدواروں کو یکساں مواقع دینے کے برخلاف ہے، اور مزید کہا ہے کہ وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، گورنرز کے انتخابی مہم چلانے پر پابندی برقرار رہے گی۔ اسپیکر، وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کے مشیر بھی انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ اسی اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کو انتخابی مہم چلانے کی مشروط اجازت ہوگی۔ اب یہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم کو جہاں پر اناؤنس ہو الیکشن، جیسے خیبر پختونخوا کے بعد علاقوں کے اندر ہے، وہ روک دیا، اور اس کو ایک قانونی جواز کے طور پر انہوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ، آج 3 روزہ کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر اوورسیز کنونشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے اندر وزیر اعظم عمران خان بھی خطاب کریں گے، لیکن حافظ آباد کے اندر چونکہ آج پرائم منسٹر خطاب کریں گے تو آج مختلف وفاقی وزراء، جن میں وزیر مملکت فرح حبیب صاحب اور ڈاکٹر بابر اعوان نے بڑا ایک پرمغز اور جذباتی قسم کی گفتگو کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے جو اس حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور سبز پاسپورٹ کو عزت دلوانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، یورپی یونین کو اور جس طریقے سے جواب دیا گیا ہے، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کس طرح کہا گیا ہے، تو پاکستان کی عزت اور وقار کی بحالی کے لیے اس حکومت کے اقدامات وہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ان کی تحریک عدم اعتماد ہے،
اس کو پاش پاش کر دیا جائے گا۔ اب ان کو اعتماد کیا ہے وہ بھی انہوں نے بتایا۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ 1 کروڑ پاکستانی EVM کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ووٹنگ ہو، اور یہ اپوزیشن کو بھی بڑا خطرہ ہے۔ اور اس معاملے کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے EVM مشین کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو، خفیہ بیلٹنگ کا معاملہ ہو، ہر جگہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ یعنی شفاف الیکشن کا معاملہ جو بنیادی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، تو وہاں پر بھی وہ ایک فریق کے طور پر بدیر بادی و نظر کے اندر نظر آتا ہے۔ بہرحال اس کو جسٹیفائی انہوں نے کرنا ہے۔ اب اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 63A ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے اگر ضمیروں کی خرید و فروخت ہوگی، اور کتنی بددیانتی ہے، ویسے بے شرمی ہے، یعنی وہ ان صحافیوں کے لیے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور آج وہ اس معاملے کو خرید و فروخت کی مذمت نہیں کر رہے بغض عمران کے اندر، یہ ان کا اصل کریکٹر ہے۔ اور باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A جب کوئی بھی ترمیم ہوتی ہے تو اس کا ایک موٹو ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہی چونکہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنا تھا، تو اس لیے یہ اس اپنی جو روح ہے، جو اس کا سپرٹ تھا، وہ تھا ہی یہی۔ لہذا اس بنیاد پر اگر کوئی بھی پارٹی ممبر وہ ووٹ ڈالے گا تو یقینی طور پر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی تو ہوگی، لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ اعتماد ہے حکومت کا، ظاہر ہے اس کے اندر ابھی وکلاء کی جو رائے ہے وہ ڈیوائیڈ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ یہ خودکش حملہ ہونے لگا ہو، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ خودکش حملہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم FIR کا اندراج کریں گے۔ جب ایک پتہ ہے کہ جرم ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے اس کو جرم کو روکنا چاہیے۔ یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اور بابر اعوان اس حوالے سے پر اعتماد آج نظر آئے ہیں۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس وقت کی اطلاعات، چونکہ خبروں کی اتنی بھرمار ہے، اور کچھ فیک نیوز جو ہے کچھ صحافیوں کو، جو ٹی وی چینلز کے رپورٹرز ہیں، ان کو دی جاتی ہیں، جان بوجھ کر ایک لیک کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے ٹی وی کے اوپر یہ تماشا زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ چودھری برادران کے حوالے سے اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ARY کے رپورٹر ہے حسن ایوب، انہوں نے خبر دی ہے کہ چودھری برادران یعنی اس پر اتفاق ہو گیا اپوزیشن کا، اور یعنی جو چودھری برادران ہیں، اور آئندہ 48 گھنٹے کے اندر جتنے بھی اتحادی ہیں حکومت کے، وہ چودھری برادران ہو، GDA ہو یا وہ MKM ہو، وہ مشترکہ پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں گے۔ اور معاملات جو ہے وہ MKM کے بھی سندھ کے اندر سیٹل ہو گئے ہیں۔ ظاہر صوبائی حکومت ہے، ان کو وہاں زیادہ لالچ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ملے، اور پھر کراچی سے جتنی سیٹیں PTI نے لی ہیں یقینی طور پر وہی اصل ان کے حریف بھی ہیں۔ اب یہاں چونکہ عوام کا مفاد تو ہے کوئی نہیں، ذاتی مفاد کے چکر میں یہ سارے لوگ ننگے ہو گئے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر آج کوئی اخلاقیات بچی ہوتی تو یقین جانیے اگلے الیکشن کے اندر یہ سارے ایسے کلین بولڈ ہوتے کہ یہ مثال بنیں گے، اور ابھی بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر اب وہ کہتے ہیں کہ جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے نواز شریف نے منظوری دے دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو ریزرویشن تھی وہ بھی دور ہو گئی ہے۔ تو چودھری پرویز الہی کو جو وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان ہے، یقینی طور پر یہ نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اگرچہ ابھی اس بات کو میں حتمی اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ ایک رپورٹر 2-3 رپورٹرز کی رپورٹ ہے، لیکن چودھری برادران جو ہے وہ نون لیگ کا ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پر ایکسیپٹ کرنا، یہ یقیناً جو ہے بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے، چونکہ چودھری جیسا چھاتر آدمی اگر 18ویں ترمیم کے تحت جس طرح صوبوں کے اندر اختیارات ہیں وہ تو اچک لیں گے نون لیگ والوں کو بھی، تو کاف لیگ مضبوط ہو یہ نون لیگ کیوں چاہے گی؟ اس کے ساتھ ہی اندرونی بغاوت جو ہے وہ بھی اب پھوٹنا شروع ہو گئی ہے نون لیگ کے اندر۔ یقینی طور پر کاف لیگ کے ساتھ پرانے کچھ لوگ تو الیکشن ان کے خلاف لڑتے آئے ہیں، کچھ نے انتقامی کارروائیاں اپنے دور کے اندر انہوں نے کی ہیں۔ اب عابد رضا جو ہے وہ گجرات سے ہیں اور خاریاں کے حلقے سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، غالباً لالا موسیٰ اور یہ سارا ان کا حلقہ بنتا ہے، اور یہاں سے وہ ضلع گجرات کے اندر ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ چودھریوں کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور وہ بڑے سخت مخالف ہیں، اور آپس کے اندر جو ان کی مخالفت ہے اسی کی بنیاد پر یعنی پرو چودھری اور اینٹی چودھری یہ ووٹ استعمال ہوتا ہے۔ اور 2018 کے الیکشن کے اندر چودھری برادران جو ہے وہ عمران خان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چکر کے اندر معاملات طے کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہاں پر
اب انہوں نے سوال اٹھائے ہیں اپنی پارٹی قیادت کے خلاف. یہ گجرانوالہ ڈویژن کے عابد رضا صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ 7 اراکین ہیں صوبائی اسمبلی کے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تحفظات ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے. اگر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو اس سے ہماری پارٹی کا بڑا نقصان ہوگا. 6-7 سیٹوں والے بندے کو کس طرح آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا سکتے ہیں، اور ہمارے جو قربانی ہے وہ کس طرف جائیں گی، اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. کئی اور جگہ پر بھی نون لیگ کی متوقع بغاوت جو ہے وہ سامنے آنے کی توقع کی جا رہی ہے. تو نون لیگ کے اندر الٹیمیٹلی پرویز الہی کی ایک بڑے لیول کی مخالفت ہے، اور لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں مجبوری کے عالم میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آگے جو کیسز ان کے میچور ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نون لیگ اس وقت چاہتی ہے کسی بھی صورت میں عمران خان کی حکومت ختم ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس طرح چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ کس طرح میاں شریف، شہباز شریف، نواز شریف انہوں نے مل کر مختلف موقعوں پر ہمیں دھوکے دیے اور فراڈ کیے، تو مومن جو ہے وہ دوسری تیسری بار تو ایک جگہ سے دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا اور وہاں پر اپنے آپ کو نہیں ڈسواتا. دیکھتے ہیں یہ کتنے میچور سیاستدان ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ سیاست کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مفادات اب عزیز ہو گئے ہیں، ملک اور قوم کی وفاداری بہت پیچھے چلی گئی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اس پورے معاملے کے اندر انتہائی عام رول ہونے جا رہا ہے، اور اس کی بنا پر اصل میں جو پاکستانی قوم ہے وہ سوچے گی کہ آخر یہ قوم کے ساتھ کوئی نیا کھیل تو نہیں کھیلا گیا. اس پر ہم ضرور آگے بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.